بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر مجاہدین کو پلا رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہیں تو مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور کفار کے سامنے ڈٹ گئیں۔ کفار بار بار حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے، یہ انہیں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیروں اور تلواروں سے روکتی۔ اتنے میں ایک مشرک نے تاک کر ان کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ انہوں نے نہایت پھرتی سے اس وار کو ڈھال پر روکا اور اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار کا وار کیا۔ گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے حملہ کرنے والے مشرک کو قتل کر دیا۔ این اس وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو زخمی کرتا دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زخم پر پٹی کی اور بولی، جاؤ بیٹا، جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر فرمایا، اے ام عمارہ، جتنا حوصلہ تجھ میں ہے کسی اور میں کہاں ہوگا۔ اسی دوران وہی مشرک پھر پلٹ آیا جس نے حضرت عبداللہ بن زید کا بازو زخمی کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس پر جھپٹ پڑی اور تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ام عمارہ، تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح لڑتی رہیں یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئیں۔ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے۔ کفار کے بھاگ نکلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرہم پٹی کروائی اور کئی دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کی بہادری کا ذکر بھی فرمایا آج ام عمارہ نے بہت بہادری دکھائی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں بھی بہادری دکھائی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ اس طرح ان 1400 بڑے صحابہ میں شامل ہوئے جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کی بشارت سنائی۔ اس کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئے۔ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ میں ساتھ تھے۔ اس طرح ان 10,000 صحابہ میں شامل ہوئے جنہیں انجیل میں 10,000 قدوسی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مرتدوں نے فتنہ برپا کیا اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لشکر میں 40,000 لوگ جمع ہو گئے۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان سے مدینے آ رہے تھے۔ وہ مسیلمہ کے ہاتھ لگ گئے۔ مسیلمہ نے ان سے کہا، میری نبوت کا اقرار کرو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ مسیلمہ نے پھر کہا، انکار کرو گے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس پر اس ظالم نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ تاہم حضرت حبیب کی ثابت قدمی پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کر لیا کہ مسیلمہ سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر مسلمہ نے لڑائی کی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں 40,000 جنگجو لا کھڑے کیے۔ مسلمانوں کا ان مرتدوں سے یمامہ کے مقام پر مقابلہ ہوا، اس لیے یہ لڑائی جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ مرتدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ دباؤ ڈالتے تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا، پھر مسلمان حملہ کرتے تو ان کافروں کو دھکیل دیتے۔ لڑائی کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے لشکر کو ترتیب دیا۔ ہر قبیلے کا الگ الگ لشکر بنا دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے لڑے تاکہ معلوم ہو آج کس نے سب سے بڑھ کر شجاعت دکھائی ہے، مردانگی کا حق کس نے ادا کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔
اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا۔ ہر قبیلے نے شجاعت کے خوب جوہر دکھائے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں خوب لڑے، یہاں تک کہ دشمن کا منہ پھیر کر رکھ دیا، اس کے چھکے چھڑا دیے، دشمن چوکڑیاں بھرنا بھول گیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے اپنی فوج میں شکست کے آثار دیکھے تو اپنے پیروکاروں کو للکارنے لگا۔ حضرت ام عمارہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے مسیلمہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے تھے، آخر انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ حضرت ام عمارہ زخم پر زخم کھاتی اس کی طرف بڑھی، اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے، ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گیا، اس پر بھی انہوں نے رکنے کا نام نہ لیا، برابر آگے بڑھتی رہیں، آخر مسیلمہ کذاب کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اپنی برچھی سے اس پر وار کیا، لیکن اس پر ایک برچھی کے بجائے ایک ساتھ 2 برچھیاں پڑی، وہ کٹ کر گھوڑے سے گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے ساتھ ہی عبداللہ کو کھڑے پایا اور ان کے ساتھ ہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مسیلمہ پر پھینکا اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کا وار کیا، اس طرح مسیلمہ کذاب جہنم رسید ہوا۔ انہوں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی موت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت توجہ سے حضرت ام عمارہ کا علاج کروایا، جلد ہی ان کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھے، ان کے والد زید بن عاصم نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، البتہ ان کی والدہ ام عمارہ شروع میں ہی ایمان لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ان دونوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے یا نہیں، اس بارے میں یقینی بات نہیں ملتی، البتہ اس کے بعد انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی اور طویل عرصہ تک زندہ رہے۔ یزید بن معاویہ کے دور میں شہید ہوئے۔ علم و فضل کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مقام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت شفقت فرماتے تھے، ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو یہ پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ انہوں نے آپ کے وضو کا طریقہ یاد کر لیا، چنانچہ ایک زمانے کے بعد لوگوں نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے خود ان کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے۔